بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی 70 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 27 ذکا 637 ہجری کو نجم الدین ایوب مصری عمرہ کی دعوت پر مصر پہنچا۔ مشہور مورخ ابن مکان بھی اس دن مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود تھا۔ وہ خصوصی طور پر اس دن کی مناسبت سے نئی تاریخ رقم ہوتی دیکھ رہا تھا جس دن نجم الدین ایوب مصر میں داخل ہوا تھا، اور اتوار کا دن تھا اور وہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ مصری عمرہ کی بڑی جماعت نے بڑے پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہ دوسرا استقبال تھا۔ اس سے پہلے قاہرہ سے بحر الحما میں غازی عبداللہ شافی اور اس کے حلیف عمرہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور پھر بڑے جلوس کی شکل میں قاہرہ میں داخل ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب کے ہمراہ اس کا غمزاد الملک الناصر داؤد حاکم القرق بھی تھا۔ بہاؤالدین زہیر اور ابو خالد اس کے اطراف میں چل رہے تھے۔ بیبرس بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ مصری عمرہ کے ساتھ ساتھ رعیت کے جوش و خروش بھی دیکھنے کو لائق تھا۔ نجم الدین ایوب خود بھی متحیر تھا کہ اس کی ذات کب سے اتنی اہم بن گئی تھی۔ وہ عمرہ اور رعیت کے جلوہ میں شاہی محل کے سامنے پہنچا۔ یہاں عام دربار لگایا گیا تھا۔ زرعی کلینوں نے خاک اور دھول کا نام و نشان مٹا ڈالا تھا۔ نجم الدین ایوب اس دن سفید عربی لباس میں ملبوس تھا۔ سفید امامہ اس کے سر پر تھا اور سفید جبہ اس کے کندھوں پر لہرا رہا تھا، اور وہ بڑی شان سے تخت کے چبوترے پر جلوہ افروز ہوا۔ عمرہ کی خاص جماعت بھی اس کے ہمراہ موجود تھی، جبکہ دیگر عمرہ معززین تخت کے چبوترے کے نیچے کھڑے اس کے حق میں نعرہ بازی کر رہے تھے۔ اس وقت یہ سلسلہ کچھ دیر چل رہا تھا۔ یہ چلتا رہا۔ ایک ضعیف العمر شخص آگے بڑھ کر چبوترے کے کنارے پر آن کھڑا ہوا تو لوگوں پر سکوت چھا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے آغاز کیا۔ پھر وہ اپنے موضوع کی جانب پلٹا۔ برادران اسلام، اس نے کہا، برادران اسلام، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ہم گزشتہ 1 ماہ سے ایک غیر محفوظ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی ہمیں توفیق دی کہ ہم مل بیٹھ کر باہمی رضامندی سے اپنے جان اور امتاع کی حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ ہمارے ملک میں چند شرپسند عناصر کے منصوبوں کے تحت بدامنی پھیل رہی تھی۔ سابق سلطان چونکہ کم عمر تھا اور وہ ملک کے انتظام کو سنبھالنے سے قاصر تھا، اس لیے اسے معزول کر دینا ہی بہتر تھا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے ملکی انتظامات نائلوں کے سپرد کر کے بیت المال کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور خوشامدی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کو شرفا کی پگڑیاں بھی اچھالیں۔ ایسے میں ہمیں ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو رائج کر کے ملک میں سے بدعنوانی کی اس ناپاک فضا کو صاف کرتا۔ آپ سب لوگوں نے مجھے مجلس انتخاب کا سربراہ بنا کر بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ میں نے عمرہ شرفا سے فردن رائے طلب کرتے ہوئے جس شخص کو آپ کے لیے سلطان کے طور پر چنا تھا، اس میں وہ خوبیاں موجود ہونی ضروری تھی جو آپ کی اور ملک کی ضرورت تھی۔ ایسے شخص کو منتخب کرنا میرے لیے بڑا اہم تھا، جس نے ذات باری تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے صحیح راہ دکھا کر سب کے سامنے سرخرو کرے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص میسر کیا کہ ہم اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے نفاذ کی توقع کر سکتے ہیں۔ مجھے جو رائے شماری آپ کی جانب سے ملی، اس میں بھاری اکثریت نجم الدین ایوب کے حق میں تھی۔ میں نے آپ کے آراء اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے نجم الدین ایوب کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ ابو المظفر نجم الدین ایوب اب آپ کے سامنے موجود ہے۔
میں آپ سب کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان کی بیعت کر کے انہیں بلاد مصر کا نیا سلطان تسلیم کرتا ہوں۔ وہ قدرے مڑ کر نجم الدین ایوب کی جانب متوجہ ہوا۔ نجم الدین ایوب بڑی سادگی سے اپنی جگہ سے اٹھا، بوسہ دیا، اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا، بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیعت عمرہ ایک ایک کر کے چبوترے پر آتے اور بیعت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ عصر کی نماز تک جاری رہا۔ نماز کی ادائیگی جامعہ کیرا میں ہوئی۔ نماز کے بعد معزول سلطان کے بارے میں فیصلے کا اختیار نجم الدین ایوب کو سونپ دیا گیا تھا۔ اسی وقت معزول سلطان سیف الدین ابوبکر کو ایک بڑی پالکی میں بٹھا کر سپاہیوں کے دستے کے جلووں میں وہاں لایا گیا۔ شاہی مال کے چبوترے کے سامنے سیف الدین ابوبکر کو پالکی میں نکالا گیا۔ پالکی سے اس کے ہاتھ پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی تھی۔ نجم الدین ایوب اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ وہ بھائی جسے اس نے بڑی محبت سے اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ اس کے سامنے پایا زنجیر کھڑا تھا۔ سیف الدین ابوبکر نے جب بڑے بھائی کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی گردن مزاحمت کے مارے جھک گئی تھی۔ وہ بھائی جس کے خلاف وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر دشمنوں کو اکساتا رہا اور اسے جان سے مارنے کی راہیں ڈھونڈتا رہا، وہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے ہوئے تھا۔ عمرہ عام بڑے انماک سے فیصلے کے منتظر تھے۔ حاضرین ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو بڑا تکلیف دہ فیصلہ کرنا تھا۔ نجم الدین ایوب نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمے قدموں سے اس کی جانب بڑھا، اپنے چھوٹے بھائی کی طرف، اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سیف الدین ابوبکر نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب نگاہوں سے دیکھا۔ اسی لمحے ان کا غمزاد الملک ناصر داؤد چبوترے سے نیچے اتر کر دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کیا ہمارے باپ نے وراثت کی تقسیم میں کوئی دھاندلی کی ہے یا جانبداری کی تھی؟ کیا اس نے ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں پورا حصہ نہیں دیا تھا؟ کیا اس نے مرتے وقت ہم سب کو باہم اتفاق محبت سے رہنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نجم الدین ایوب کی آواز میں گہرا اور شکوہ تھا۔ سیف الدین ابوبکر سر جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سیف الدین ابوبکر نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں پورا موقع دے رہا ہوں میرے بھائی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ غم اور غصے میں مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھا جائے۔ میں یہ سمجھی اور ندانی میں بیٹھ گیا تھا۔ بھائی جان، سیف الدین ابوبکر کے لبوں پر حرکت ہوئی اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو یہ جواب دیا۔ اسی لمحے اسی کے لہجے میں ندامت عیاں تھا۔ نجم الدین ایوب اس کے جواب پر آگ بگولا ہو گیا اور اس کا پورا جسم فرتے تیش میں لرزنے لگا، چہرہ سرخی سے دگنے لگا۔ اسی توقع تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے وہ اپنا جرم کسی دوسرے کے ساتھ تھوپ دے گا، مگر اس کی براہ راست اقرار جرم نے نجم الدین ایوب کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیاں، یہیں پہ رکتے ہیں، کل ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔